لگیج کی کلیکشن کے لیے ہمارے یہ جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں جن میں ہمارا اسٹے ہے، اوبرائے ہے یا دارالتقویٰ ہے، اس میں ہم آپ کو ٹائم بتا دیتے ہیں. ہر گروپ کا ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنے گا، اور وہ آئی ہوپ سو کہ ظاہر ہے سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں. اس پہ سارا اسکیجول اور ٹائم آف ڈپارچرز، لگیج کلیکشن ٹائم، ہر چیز انشاءاللہ آپ کو ٹائملی کنوے ہو رہی ہوگی. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جب آپ پہنچے ہیں مدینہ منورہ ایئرپورٹ، تو مدینہ منورہ سے لگیج جو بیلٹ پہ آ رہا ہے وہ ان کے پورٹرز ہوں گے، وہ لے کر آ رہے ہوں گے. آپ نے صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ وہ لگیج آپ جس بس میں جا رہے ہیں اس بس میں وہ لوڈ ہو جائے. بس آگے وہ جب ہوٹل میں اترے گا تو وہاں پہ آپ کو روم نمبرز جب مل جائیں گے، روم نمبرز ملنے کے بعد آپ نے جسٹ جو وہاں پہ بیل بوائز ہیں ان کو وہ نمبر لکھوا دینے. وہ ٹیگ لگے ہوتے ہیں ہوٹل کے، اس پہ وہ آپ کا روم نمبر لکھ لیں گے. وہ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں وہ آپ کے روم میں لگیج پہنچ جائے گا. اور جس دن ڈپارچر ہے وہاں سے، وہ لگیج کی کلیکشن اس طرح سے ہوگی کہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اتنے بجے آپ اپنا لگیج اس ٹائم سے پہلے اپنے ڈور کے باہر رکھ دیں، روم کے باہر. وہ آپ رکھ دیں گے، وہ انشاءاللہ خود کلیکٹ ہوگا. اور جس وقت وہ پھر لوڈ ہو رہا ہوگا، آپ نے صرف یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے وہ بیگز جو ہیں بس میں لوڈ ہو گئے. دیٹس اٹ. اسی طرح جب مکہ مکرمہ آپ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ آف لوڈ ہوگا لگیج، اور آپ اپنے صرف روم نمبرز اس میں ان کو بتا دیں گے بیل بوائز کو، وہ آپ کے روم میں پہنچ جائے گا. تو یہ ایک موومنٹ ہے. مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ بسیز میں جائیں گے تو راستے میں چیک پوسٹ آئیں گی، وہ چیکنگ ہے، اس میں ٹائم لگنا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ اس میں نارمل موومنٹس نہیں ہوتی. اچھا، پھر دوسرا یہ ایک ایشو آتا ہے کہ جب راستے میں وہ بس رکتی ہے ایک اسٹاپ اوور پہ، وہ تو اس میں بعض اوقات لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ باتھ رومز اتنے نیٹ نہیں ہیں وہاں پہ. اتنی ظاہر ہے کیونکہ اتنی زیادہ موومنٹ ہو رہی ہے، اتنی زیادہ بسیز آ رہی ہیں، تو جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس اعتبار سے سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ جو لوگ صفائی کا عملہ ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہو. تو وہ آپ نے اس کو بیئر کرنا ہے. وہ اس کی کوئی اور سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایکسٹرا کوئی باتھ رومز کا کیا جائے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ یہاں نہ رکتے، اور جگہ رک سکتے. وہ ایسا کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جہاں پہ بس نے رکنا ہے وہیں پہ سٹاپ اوور ہونا ہے، وہیں پہ آپ نے اپنا وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. تو اس میں جو باتھ رومز جیسے ہیں ان کو بیئر کرنا پڑے گا. مکہ مکرمہ جب پہنچ گئے تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گروپ کی بس کو معلم کے آفس نہ جانا پڑے. ایس او پی یہ ہے کہ معلم کی بس جو ہے پہلے معلم کے آفس جائے گی، وہاں پہ پاسپورٹ ریسیو کرائے گی، معلم سب کو آ کے دیکھے گا، کاؤنٹنگ کرے گا، پھر وہ کرے گا. تو الحمدللہ ہم کچھ سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں اور سکسیزفلی کر رہے ہیں کہ وہ معلم کا ریپرزینٹیٹیو ہمارے ہوٹل پہ آ جائے اور وہاں پہ وہ ساری یہ کارروائی کر لے اور بس کو وہاں پہلے نہ جانا پڑے. لیکن کسی بھی وجہ سے اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ پہلے بس وہاں جائے گی اور پھر وہاں پہ آپ ہوٹل آئیں گے اپنے. اب آپ احرام کی حالت میں ہیں. احرام کی حالت میں اب آپ نے عمرہ کرنا ہے، تو یہ عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ نے فوراً جا کر کرنا ہے. اگر آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو تھوڑا جا کر پہلے ریسٹ کر لیں روم میں اپنے. تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے تقریباً 2 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد آپ عمرہ شروع کریں. اس میں عام طور پہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ وہ رش کم ہوتا ہے، اور آج کل موسم بھی ایسا ہے کہ وہ ٹمپریچر کے اعتبار سے بھی رات کو عمرہ کرنا بہتر ہوگا. اور پھر آپ بے شک اگر تو فجر کا ٹائم ہو جائے تو فجر پڑھ کر آ جائیں، ورنہ بعد میں جا کر فجر پڑھیں اور پھر اپنا ریسٹ کر لیں. مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران یہ اب آپ نے عمرے کی ہم آپ کو سارا وہ ریچولز کی پریزنٹیشن انشاءاللہ وہ دکھا دیں گے، وہ آپ ایزیلی وہ کر لیں گے. حج کے مناسک کے حوالے سے، ریچولز کے حوالے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. وہ انشاءاللہ ہماری جو گروپ کی موومنٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو سنہ ہیں. ہم کسی بھی اپنی کنوینئنس کے لیے سنت کو مس نہیں کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حج کیا ہے ہم پوری اپنی سٹرگل کرتے ہیں کہ انہی ٹائمز کو، انہی چیزوں کو ہم فالو کریں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے منی سے عرفات جانا ہے اس کی ٹائمنگ، عرفات سے مزدلفہ تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا، وہ تو فرض ہے، مغرب سے پہلے کسی کو نکلنے نہیں دیتے، اس میں تو ہمارا وہ نہیں. لیکن مزدلفہ میں قیام کے دوران آپ دیکھیں گے کہ رات کو ہی لوگ نکل رہے ہوں گے.
تو اس میں وہ نیئر ٹو سننا نہیں ہے. وہ پرمیشن ضرور ہے ان کے لیے جن کے ساتھ لیڈیز ایجڈ ہیں, ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی, لیکن جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے واجب یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد چاہے 1 منٹ کے لیے کھڑے ہوں, وہ وقوف واجب ہے. وقوف مزدلفہ اسے کہتے ہیں. اور 90% پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے جو لوگ جاتے ہیں بسز مزدلفہ میں ڈراپ کر کے واپس چلی جاتی ہیں. تو ہماری بھی بسز ہو سکتا ہے ان کو ڈراپ کر کے وہیں پہ وہ نہ ملے اور ان کو جانا پڑے, لیکن الحمدللہ ہم اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ بسز ہمارے صبح ڈپارچر سے پہلے جہاں پہ بھی ہم نے قیام کیا ہوا ہے وہ وہاں پہ بسز پہنچے ہیں. اس کے لیے ہمارا جو لوکل سٹاف ہے وہاں پہ سعودیہ کا الحمدللہ وہ ساری رات پوری سٹرگل کرتا ہے, اور اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ 19 سالوں میں 1 سال بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حاجی کو مزدلفہ سے پیدل چل کر منا آنا پڑا. کوئی اپنی مرضی سے گیا ہو تو الگ بات ہے, لیکن الحمدللہ ہم ہر سال ہم نے پک اپ وہاں سے پرووائڈ کیا ہے اسی پوائنٹ سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ریچولز کے حوالے سے گروپ موومنٹس ہیں ان میں آپ کو یہ وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لرن کریں منا کب ہے, عرفات کب ہے. وہ جب آپ گروپ کو فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حج سنت کے مطابق ادا ہوگا. عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد, اب آپ صرف حرم میں جا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آ رہے ہیں. اس میں ہم ایک ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ حج سے پہلے آپ زیادہ نفلی طواف نہ کریں. ایک تو ابھی ویسے ہی میری چند دن پہلے ہی واپسی ہوئی ابھی وہاں سے, تو ابھی رمضان میں تو رش تھا, انہوں نے ایسا کیا ہوا تھا, لیکن ابھی بالکل جب رش نہیں تھا تو اس وقت بھی وہ احرام کے بغیر مطاف میں نہیں جانے دے رہے. تو جس نے نفلی طواف کرنا ہے اس کو فرسٹ فلور پہ کرنا پڑے گا, اور فرسٹ فلور پہ نفلی طواف آج کل جب آپ جائیں گے تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی واک بنے گی. 1.5 گھنٹہ تو کم از کم ہے, کیونکہ وہ اگر نماز کا کوئی ٹائم آ گیا تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گا اس میں. تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ حج پہ جانے سے پہلے یعنی مینا جانے سے پہلے نفلی طواف کی کوشش نہ کریں. آپ اپنی انرجی کو قائم رکھیں, اپنا کھانا پینا ٹائم پہ رکھیں, کوئی ملٹی وائٹامنز ہیں یوز کر رہے ہیں وہ یوز کریں, تاکہ آپ جو آپ کا فرض اصل ہے, جو آپ کا ایمفیسس ہے, جس کے لیے آپ جا رہے ہیں, وہ ڈسٹرب نہ ہو.